السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ چھوٹا منہ بڑی بات، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب امت کا قیمتی سرمایہ ہیں، لاکھوں انسانوں کے دلوں میں بستے ہیں اور اللہ نے عجیب قابل رشک محبوبیت و مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہم مزید فزید۔ ایسی بلند پایا مقام پر فائز شخصیت کو اپنے قول و فعل میں انتہائی محتاط ہونا چاہیے، بالخصوص جبکہ ایک بڑی امت ان کی ایک ایک ادا کو دیکھتی اور نقل کرتی ہے، اور سوشل میڈیا اس کو عالم کے چپے چپے تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ حضرات علماء دیوبند قرآن و سنت کی روشنی میں مروجہ قرآن خوانی یا کل کے نام سے منعقد کی جانے والی مجلس کو بدعت بتاتے چلے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ اس بارے میں حضرت والا تک کتاب و سنت کا علم اور ان کی روشنی میں اہل فتاویٰ کے اقوال نہ پہنچے ہوں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے تو اپنی وصایا میں یہاں تک تحریر فرمایا ہے کہ میرے ایصال ثواب کے لیے کبھی اکٹھا نہ ہونا۔ اگر تم کسی دوسرے مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہو اور میری یاد آ جائے اور ایصال ثواب کرنا ہو تو قصداً متفرق الگ الگ ہو جانا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت مولانا کے بیانات سحر آفری امت مسلمہ کے تئیں دل درد مند اور فکر و غم کو دیکھ کر امت کے بے شمار اکابر و اساگیر کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، لیکن جمہور اہل علم اور اہل تحقیق سے ہٹ کر ان کے اقوال و افعال امت کے سامنے شائع ہو جاتے ہیں تو ندامت و پیشمانی سے سر نیچا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی طرف سے دفاع کرنا یا بیجا تعویلات کرنا اہل علم کی ایمانی غیرت اور علمی شان کے خلاف ہے۔ بلا شبہ حضرت والا کے صاحبزادے کی وفات پر صدمے سے نڈھال ہو کر غمزدہ ہونا یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ سے تعلق رکھنے والا ہر فرد آپ کے ساتھ اس غم میں برابر کا شریک ہے اور حسب توفیق بطور انفرادی ایصال ثواب بھی کر رہا ہے، لیکن کسی بھی بدعت اور خلاف شرع کام میں امت مسلمہ کے غیور فرزند آپ کے تائید اور آپ کے عمل کی تحسین سے قاصر ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا سے گزارش ہے کہ اس طرح کے قول و فعل سے ہم جیسے اساگیر کو غیر مانوس حضرات کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دیں۔ اگر نادانستہ طور پر یا کسی وجہ سے کوئی قول و فعل جمہور اہل حق اور حضرات علماء دیوبند کے متفقہ موقف کے خلاف سرزد ہو جائے تو اسلاف کا اسوہ اختیار کرتے ہوئے واضح طور پر رجوع کا اعلان فرما دیں۔ آپ تو تواضع کی اعلیٰ اور عمدہ مثال لگتے ہیں۔ ہمیں آپ کے ملک کے ایک موقر عالم دین کی تحریر کردہ مستقل ایک کتاب بھی PDF کی فائل میں دستیاب ہوئی ہے، جس میں آپ کے بیانات سے اخذ کر کے جمہور اہل حق علماء کرام کے آراء کے خلاف باتیں یکجا کی گئی ہیں اور ان کا علمی جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء ربانیین آپ کی غیر محتاط باتوں پر متنبہ بھی کرتے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے قول و فعل میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خطا و قصور کے واضح ہو جانے کے بعد واضح طور پر حقیقی رجوع کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی محبوبیت اور مقبولیت میں مزید ترقی نصیب فرمائے۔ خاک پائے بزرگاں محمد عمیر حلیمی قاسمی، جامع مسجد پچمبا، ضلع کریڈیا، جھارکھنڈ، الہند، 22 ربیع الثانی 1445 ہجری بروز منگل۔ تو دوستو، یہ تحریر لکھی گئی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق، قرآن خوانی وغیرہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کروائی تھی، اسی کے متعلق اس تحریر کو لکھا گیا ہے اور ان سے چند گزارشات کی گئی ہیں۔ اب آپ حضرات کا اس تحریر کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل پر آئیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔